اسلامک ڈائجسٹ کے قابل قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس نئے آڈیو بک میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کے لائک، سبسکرائبس اور کمنٹ سے ہی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم مزید محنت کرنے اور مزید نئی آرٹیکل، نئی کتابیں لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آگے بھی آپ کا یہ سپورٹ ہمارے ساتھ جاری رہے گا۔ تو چلیے آج کا آرٹیکل کا عنوان دیکھتے ہیں۔ عنوان ہے دعوت و جہاد سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں۔ اسے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر محمد رفعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پروفیسر تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے۔ یہ آرٹیکل سہروزہ دعوت کی ایک خصوصی شمارہ میں چھپی تھی، جو اکتوبر 2016 میں شائع ہوئی تھی دعوت اخبار کی طرف سے۔ تو چلیے اب آرٹیکل کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا، جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر مکمل ہوا۔ پیغمبروں کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں نے غفلت اور شرارت سے جس راہ ہدایت کو گم کر دیا تھا، وہ دوبارہ ان کے سامنے واضح کر دی جائے، تاکہ حجت تمام ہو جائے اور اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے بھٹکنے والے کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ قرآن مجید نے اس تاریخی حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا اور پیغمبروں کی آمد کا مقصد سورہ بقرہ کے آیت نمبر 213 میں یوں بتایا: ابتدا میں سارے انسان ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی اس راہ حق پر جو ابتدا میں ان کے خالق نے ان کو بتا دی تھی۔ پھر یہ حالت باقی نہ رہی، لوگ ہدایت کو بھلا بیٹھے اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے برے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان نبیوں کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالنے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے، انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ انسانوں میں راہ حق کے بارے میں اختلاف کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب ناواقفیت ہے۔ اگر اللہ کی ہدایت گم ہو گئی ہو تو لوگوں کے پاس راہ حق کو جاننے کا کوئی یقینی ذریعہ ہی موجود نہیں ہوتا۔ یہ سبب ایسا ہے جس کی موجودگی میں ادھر ادھر بھٹکنے والے انسان ایک حد تک اپنی گمراہی کے لیے معذور ہوتے ہیں۔ جب کتاب الہی تحریف سے پاک شکل میں دنیا میں موجود ہی نہ ہو تو انسان یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ حق معلوم کرنے کا کوئی یقینی ذریعہ اس کے پاس نہ تھا۔ پیغمبروں اور کتاب کی آمد سے انسانوں کی گمراہی کا اور ان کے اختلافات کے شکار ہونے کا یہ سبب، یعنی ناواقفیت کا سبب، دور ہو جاتا ہے۔ وہ ناواقف نہیں رہتے بلکہ راہ ہدایت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ درجہ بالا آیت کا پس منظر یہی ہے۔ انسانی اختلافات کا دوسرا سبب یہ ہے کہ بعض لوگ ہدایت سے واقف تو ہوتے ہیں لیکن راہ ہدایت کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ دوسرے انسانوں پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں اور ان سے بڑے بننا چاہتے ہیں۔ اختلافات کے اس سبب کو دور کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کی آزمائشی زندگی کی حد تک انسان کو آزادی دی ہے۔ انسان چاہے تو نبیوں کی تعلیم کو مان سکتا ہے اور چاہے تو اس کا انکار بھی کر سکتا ہے۔ انکار کی سزا اسے آخرت میں ملے گی، مگر اس دنیاوی زندگی میں بہرحال وہ انکار حق کی آزادی رکھتا ہے۔ نبیوں کا کام صرف اتنا ہے کہ حق اور ہدایت کو اس طرح انسانوں کے سامنے واضح کر دیں کہ کوئی شخص اپنی گمراہی کے لیے ناواقفیت کا عذر پیش نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 21 تا 26 میں فرماتے ہیں کہ بس اے نبی نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ واضح رہے کہ جو شخص منہ موڑے گا اور حق کا انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ رسولوں کی مخالفت و انکار کا دنیاوی انجام۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے یہ کام سپرد کیا کہ وہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، انسانوں کو
راستی اور حق سے واقف کرانے اور راہ ہدایت کی طرف بلانے کے لیے نبیوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ پیغام پہنچانے اور نصیحت و تلقین کرنے کا تھا۔ ضرورت پڑنے پر اس کی بھی اجازت دی گئی کہ مخاطبین سے اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ مجادلہ کیا جائے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 125۔ رسولوں کی دعوت کے جواب میں ہوا یہ کہ کچھ حق پسندوں نے دعوت حق کو قبول کر لیا، اس کے برعکس کچھ نادانوں نے حق کو قبول نہیں کیا، البتہ مخالفت بھی نہیں کی۔ کچھ شرپسندوں نے محض انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ رسولوں کی دعوت کی مخالفت شروع کر دی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حق کا اقرار یا انکار کرنے کے بجائے محض صورتحال کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور شاید اپنے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حق کی دعوت اور اس کے مخالفین کی باہم کشمکش کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ظہور کے بعد جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور اس مخالفت میں اس حد تک بڑھے کہ رسول اور داعیان حق کو اپنی بستی سے نکالنے پر تل گئے، ان کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ اسی دنیا میں اللہ کی جانب سے ان کی گرفت ہوئی۔ چنانچہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ معاملہ محض تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے بارے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 76 تا 77۔ پھر فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 تا 15 میں کہ آخر کار کفر کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ رسول کی آمد کسی گروہ کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ رسول کے انکار کی صورت میں اس گروہ کو اللہ کا عذاب اسی دنیا میں آ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 47 تا 50 میں فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ منکرین و مخالفین پر دنیا میں گرفت کی حکمت۔ قانون الہی یہ ہے کہ رسولوں کا انکار کرنے والے اور ان کی دعوت کی راہ میں روڑے اٹکانے والے اسی دنیا میں اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون الہی کی حکمت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انسانوں پر حجت تمام کرنا اور حق کو اچھی طرح واضح کر دینا اللہ کے رسولوں کی آمد کا مقصد ہے۔ یہ مدعا اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب دلائل کے ذریعے بھی حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کی عملاً شکست کے ذریعے بھی باطل کا غلط، بے بنیاد اور تباہ کن ہونا واضح ہو جائے۔ جب تک عالم واقعات میں حق اور باطل کے کشمکش کا نتیجہ حق کی فتح کی صورت میں نہیں نکلتا، بہت سے انسان تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ ذہنی افق کی تنگی، حق شناسی کی لذت سے ناآشنائی، جرات کی کمی اور کردار کی پستی ان کو حق قبول کرنے سے اور حق کو پہچاننے سے باز رکھتی ہے۔ عامت الناس کی آنکھیں کھولنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ غلبہ حق ان کو واقعے کی صورت میں نظر آئے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ حق و فتح کے بعد انسان بڑی تعداد میں اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں۔
سورہ النصر میں فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان دنیا میں حق کی فتح کو محبوب رکھتے ہیں۔ سورہ صف میں آیت نمبر 13 میں فرمایا، تمہارے ایمان و جہاد کے نتیجے میں اللہ وہ دوسری چیز بھی تمہیں دے گا جسے تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی، اہل ایمان کو اس فتح کی خوشخبری دے دو۔ دلائل کے ذریعے حق کی وضاحت کے ساتھ جب عملاً حق کے غلبے کے ذریعے بھی سیدھے راستے کی حقانیت ظاہر ہو جائے تو اس کیفیت کو اظہار دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ پورے طور پر دین کا اظہار ہو سکے۔ آیت 32 تا 33 سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر نہیں رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے دین پر ظاہر کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ دعوت کی راہ کی رکاوٹیں۔ دنیا میں جب دعوت حق پیش کی جاتی ہے تو بعض شرپسند اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ حق کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، نامعقول سوالات کرتے ہیں اور دعوت کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جب ان طریقوں سے وہ دعوت حق کو نہیں روک پاتے تو حق پیش کرنے والوں اور اسے قبول کرنے والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں اور بس چلے تو انہیں اپنی بستی سے نکال دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ حق پرستوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے۔ جب رسول کی سربراہی میں دعوت حق پیش کی جا رہی ہوتی ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس ساری مخالفت کے باوجود زمین پر حق غالب ہو جاتا ہے اور منکرین حق اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اس موضوع پر غور کرتے وقت یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ دعوت حق کے راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کیا داعیان حق کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا اس سلسلے میں انہیں محض مشیت الہی کی حرکت میں آنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید میں تلاش کیا جائے تو یہ جواب ملتا ہے کہ حق کے راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اہل ایمان اور داعیان حق کو بھی اپنا فرض انجام دینا چاہیے۔ یہ رکاوٹیں 3 طرح کی ہو سکتی ہیں: حق کی طرف بلانے سے روکا جائے، حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے یا حق پر عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے۔ رکاوٹ کی نوعیت جو بھی ہو، اس کا مقابلہ کرنے اور اس پر قابو پانے کی صحیح ایمان کا تقاضا ہے۔ راہ حق میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کو اسلامی اصطلاح میں جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد بالقرآن۔ جہاد کا ایک مرحلہ جہاد بالقرآن ہے، یعنی قرآن کو لے کر جہاد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا ہے، اگر ہم چاہتے تو ایک بستی میں ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ الفرقان آیت نمبر 51-52۔ دعوت حق کے راستے میں بعض رکاوٹیں نامعقول سوالات، جھوٹے پروپیگنڈے اور فریب کن باتوں کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ ان رکاوٹوں کا مقابلہ قرآن مجید کو انسانوں کے سامنے لا کر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید سوالات کا تشفی بخش جواب دیتا ہے، جھوٹ کے بے بنیاد ہونے کو آشکار کرتا ہے اور فریب کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے۔ اس طرح رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور انسانوں کا حق کی طرف آنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد بالقرآن ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جہاد کبیر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جہاد کبیر کے 3 معنی ہیں: ایک انتہائی کوشش جس میں آدمی صحیح و جاں فشانی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے، دوسرے بڑے پیمانے پر جدوجہد جس میں آدمی اپنے تمام ذرائع لا کر ڈال دے، تیسرے جامع جدوجہد جس میں آدمی کو کوشش کا کوئی پہلو اور مقابلے کا کوئی محاذ نہ چھوڑے۔ تفہیم القرآن، سورہ فرقان، حاشیہ نمبر 67۔
البتہ یہ ظاہر ہے کہ راہ حق میں ڈالی جانے والی ہر قسم کی رکاوٹوں کا مقابلہ محض جہاد بالقرآن سے نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی رکاوٹیں ایسی ہیں جن کا مقابلہ طاقت سے ہی کیا جا سکتا ہے، اس لیے اسلام نے جہاد کی دیگر شکلوں کی بھی اجازت دی ہے تاکہ حق کو پھیلانے، اسے قبول کرنے اور ہدایت الہی پر عمل کرنے کی فطری آزادی انسانوں کو حاصل رہے۔ البتہ جہاد ان شرائط اور آداب کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے جو اسلام نے بتائے ہیں۔ اصلاً جہاد کے لیے اسلام کی بنیادی ہدایات دو ہیں جو تمام شرائط اور آداب کا خلاصہ ہیں، یعنی فساد فی الارض سے بچا جائے اور معاہدوں اور عہد و پیمان کی پابندی کی جائے۔ ان ہدایات کی تفصیلات قرآن مجید، حدیث، سیرت اور فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جہاد کا مقصد اصطلاحاً جہاد کے معنی ہے اسلامی آداب و شرائط کے تحت اللہ کی راہ میں طاقت کا استعمال تاکہ راہ حق میں ڈالی جانے والی رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ قرآن مجید نے جہاد کا مقصد اس طرح بیان کیا ہے: تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ البقرہ آیت نمبر 193۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا مقصود فتنے کا خاتمہ ہے۔ اس اصلاح یعنی فتنے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فتنے کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی گروہ یا شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنانا کہ اس نے رائج الوقت کے خیالات و نظریات کی جگہ کچھ دوسرے خیالات و نظریات کو حق پا کر قبول کر لیا ہے، اور تنقید و تبلیغ کے ذریعے سے سوسائٹی کے موجود الوقت نظام میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ بلا شبہ انسانی خون بہانا بہت برا فعل ہے، لیکن جب کوئی انسانی گروہ زبردستی اپنا فکری استبداد دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو قبول حق سے بخیر روکے اور اصلاح و تغیر کی جائز و معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے بجائے حیوانی طاقت سے کرنے لگے تو وہ قتل کی بنسبت زیادہ سخت برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسے گروہ کو بزور شمشیر ہٹا دینا بالکل جائز ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنے کے معنی ہے اللہ کے راستے سے جبراً لوگوں کو روکنا اور حق قبول کرنے والوں کو اس سے پھر جانے پر مجبور کرنا۔ یہ فتنہ اتنا بڑا شر ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جنگ بھی درست ہے۔ فتنے کے درج بالا مفہوم کی تائید قرآن مجید کی متعدد آیات سے ہوتی ہے۔ مثلاً لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ قتل سے شدید تر ہے۔ وہ کافر تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ البقرہ آیت نمبر 217۔ پھر فرمایا جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے، فتنے میں مبتلا کیے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ النحل آیت نمبر 110۔ قرآن مجید کی ان آیات کی موجودگی کے باوجود آج کل بعض لوگوں نے یہ عجیب و غریب بات کہنی شروع کر دی ہے کہ جہاد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، آپ کے بعد عام مسلمان محض اپنے جان و مال کے دفاع کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، دنیا سے فتنے کو مٹانے کے لیے جہاد کرنا ان پر فرض نہیں رہا۔ ایسی رائے رکھنے والوں کو قرآن مجید کی درج ذیل آیت پر غور کرنا چاہیے جس میں تمام اہل ایمان سے جہاد کے لیے کہا گیا ہے، محض نبی سے نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم انسانوں پر گواہ، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا
اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ جہاد دفاعی ہے یا اقدامی۔ یہ سوال چونکہ نامکمل شکل میں کیا جاتا ہے اس لیے مغالطہ آمیز ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کا کام حق پر خود عمل کرنا اور دنیا کے سامنے حق کا اظہار کرنا ہے تاکہ ہدایت کے طالبین ہدایت سے محروم نہ رہیں۔ اظہار دین کا یہ کام دعوت اور جہاد کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ دونوں کام لازم و ملزوم ہیں۔ ذہنوں پر گمراہی کے غلبے کو مٹانے کا کام دعوت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر دعوت کے اس کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے تو جہاد کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ البتہ اگر حق کی طرف بلانے، حق کو اختیار کرنے یا احکام الہی پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالی جائے تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دعوت ایک اقدامی عمل کا نام ہے۔ اہل ایمان یہ اقدام اس لیے کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل کے فریب سے لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ جہاد اس پہلو سے اقدامی ہے کہ وہ دعوت کی راہ کی رکاوٹیں دور کرتا ہے اور خود دعوت ایک اقدامی سرگرمی ہے۔ جہاد اس پہلو سے دفاعی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی قبول حق کی آزادی کی حفاظت مقصود ہے۔ اگر اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تاہم عملاً جہاد اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کی شرائط پوری ہوتی ہوں اور اس کے آداب کا لحاظ رکھا جا سکتا ہو۔ بصورت دیگر محض دعوتی سرگرمیوں پر اکتفا ضروری ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا فریضہ انجام دیا۔ اپنے قیام مکہ کے دوران ایک مرحلے میں آپ طائف تشریف لے گئے کیونکہ مکہ میں تبلیغ حق جاری رکھنے کے مواقع کم سے کم تر ہوتے جا رہے تھے۔ آپ ایسی بستی کی تلاش میں تھے جہاں آپ کو دعوت حق جاری رکھنے کے مواقع مل سکے۔ طائف کے اس سفر میں آپ کو سخت آزمائش سے دوچار ہونا پڑا اور جو تائید آپ چاہتے تھے وہ نہ مل سکی۔ مکہ واپسی پر آپ اس پوزیشن میں نہ تھے کہ بطور خود شہر میں داخل ہو سکے۔ چنانچہ آپ نے مطعم بن عدی سے پناہ کے لیے کہا۔ مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی، تب آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ میں مخالفین حق نے دعوت اسلامی کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالیں اور کمزور مسلمانوں کو جس طرح تنگ کیا، اس صورتحال کے مقابلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اقدامات کیے۔ نمبر 1، صاحب حیثیت اصحاب کو آمادہ کیا کہ وہ غلام جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ستائے جا رہے تھے ان کو خرید کر آزاد کر دیں تاکہ وہ کافروں کے جبر و ظلم سے نجات پا سکے۔ نمبر 2، اصحاب کے درمیان مواخات کرائی تاکہ وہ سخت حالات میں ایک دوسرے کی خبر گیری اور مدد کر سکے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو اجازت دی کہ ایمان بچانے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ نمبر 4، مکہ کے قیام کے آخری دور میں آپ نے متعدد قبائل سے ملاقاتیں کی۔ آپ جس قبیلے سے ملتے اس سے یہ فرماتے کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دو اور میری حمایت کرو تاکہ میں اپنے رب کا کلام پہنچاؤں۔ اس سلسلہ میں جن قبائل سے آپ نے رابطہ قائم کیا ان میں قابل ذکر یہ ہیں: کندہ، کلب، بنی بکر، بنی وائل، بنی البکا، صولبہ بن عقابہ، بنی شیبان، بنی صولبہ، بنی الحارث بن کعب، بنی حنیفہ، بنو سلیم، بنی عامر بن صعصعہ، بنی ابس، بنی عذرہ، غسان، زارہ، بنی عبداللہ، بنی محارب بن خصفہ۔ نمبر 5، ان سب اقدامات کے بعد آپ کا جو اقدام فیصلہ کن ثابت ہوا وہ مدینے کے قبیلے خزرج کے ایک گروہ سے اگر آپ کی ملاقات تھی جو بعثت کے 11 سال بعد عقبہ کے قریب ہوئی۔ اس ملاقات کا نتیجہ پہلی بیعت عقبہ کی شکل میں سامنے آیا۔ مزید 1 سال بعد دوبارہ عقبہ کے مقام پر مدینے کے 12 نمائندے آپ سے آ کر ملے۔ ان لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ پھر آپ نے مصعب بن عمیر کو مدینے بھیجا تاکہ اسلام کی عام تبلیغ کرے، ایمان لانے والوں کو قرآن کی تعلیم دے، ان کو اسلامی احکام بتائیں اور ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا کرے۔ نمبر 6، دوسری بیعت کے 1 سال بعد حج کے زمانے میں 70 آدمی مدینے سے آئے اور عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ کو مدینے آنے کی دعوت دی اور آپ کی سچی وفاداری کا عہد کیا۔ یہ عقبہ کی آخری بیعت تھی۔ نمبر 7، اس بیعت کے بعد آپ نے مکے کے مسلمانوں کو عام حکم دے دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں تاکہ مدینہ فی الواقع دارالاسلام بن سکے۔ نمبر 7، سب سے آخر میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کا یہ سفر ہجرت بعثت کے 14 سال بعد ماہ سفر میں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس سفر میں آپ کے ساتھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مکہ میں آپ محض دین کی تبلیغ نہیں کر رہے تھے بلکہ ان سب رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تدابیر بھی اختیار کر رہے تھے جو
حق اور دعوت حق کے راستے میں حائل تھی۔ اس کے ساتھ آپ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اقدامات کر رہے تھے اور ان کو زیادتیوں سے بچانے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ جس امر پر آپ کی توجہ مرکوز تھی وہ ایسے گروہ کی تلاش تھی جو آپ کی تائید و حمایت کے لیے آمادہ ہو، تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام انسانوں تک پہنچا سکیں۔ اس لیے کہ مکہ میں تبلیغ و دعوت کی راہیں تقریباً مسدود کی جا چکی تھیں۔ قیام مکہ کے دوران راہ حق میں ڈالی جانے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اقدام نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت نہیں ملی تھی، بلکہ کہا گیا تھا کہ یعنی اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اس ہاتھ روکے رکھنے کا تذکرہ سورہ نساء کی آیت 77 میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ براہ راست جنگی اقدام کے بجائے رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے آپ نے دیگر تدابیر اختیار کیں۔ اللہ کی اذن سے جو اقدام کارگر ثابت ہوا وہ مدینہ کی جانب ہجرت کا اقدام تھا۔ غزوات نبی۔ مدینہ پہنچ جانے کے بعد آپ کو جنگی اقدام کی اجازت اللہ نے دی۔ جنگ بدر سے جنگ احزاب تک غزوات کا ایک دور مکمل ہو جاتا ہے۔ جنگ احزاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس موقع پر اسلام کے دشمن یکجا ہو کر مدینے پر چڑھائے تھے۔ اللہ کے فضل کی بنا پر 25 دن کے محاصرے کے باوجود وہ دشمنان حق مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بالآخر قدرت خداوندی سے شدید آندھی آئی اور راتوں رات حملہ آور لشکر اس آندھی کی تاب نہ لا کر میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اب قریش تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ آپ کا یہ ارشاد اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب حق و باطل کی کشمکش ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جس میں اقدام حق پرستوں کی طرف سے ہوگا اور باطل کو اپنی مدافعت کرنی پڑے گی۔ اس نئے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشارہ ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ حج اور عمرہ ان اچھی روایات کا جزو تھے جو دین ابراہیمی کے باقیات کے طور پر عرب میں موجود تھی۔ قریش عرب کے مسلمہ رواج کے مطابق آپ کو عمرہ کرنے سے روکنے کا کوئی جواز نہ رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے سری دھاندلی سے کام لیا اور آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا۔ تاہم عمرہ کرنے کے لیے آپ کے اقدام نے اہم نتائج پیدا کیے۔ ایک جانب قریش کی اخلاقی پوزیشن مجروح ہوئی، اس لیے کہ وہ عرب کے مسلمہ رواج کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ دوسری جانب مسلمانوں نے اپنے عمل سے یہ دعویٰ پیش کر دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کا حق رکھتے ہیں اور جو لوگ یہ حق انہیں نہیں دینا چاہتے وہ مسلمانوں پر اپنی اس زیادتی کو درست ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ سب سے اہم نتیجہ صلح حدیبیہ کی شکل میں سامنے آیا۔ اس صلح کی بعض ناگوار شرائط کے باوجود اہم نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت کی راہیں کھل گئیں۔ جنگوں کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے باشندوں کا رابطہ بہت محدود ہو گیا تھا۔ جنگ بندی ہو جانے سے رابطے کے وسیع مواقع پیدا ہو گئے اور دعوت اسلامی کو فروغ حاصل ہونے لگا۔ تمام تدابیر کا اصل مدعا بہرحال یہی تھا کہ دعوت حق کے راستے کی رکاوٹیں دور کی جائیں، تاریخی واقعات کی ترتیب پر نظر رکھی جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ فتح مکہ صلح حدیبیہ کا لازمی نتیجہ تھی۔ قریش نے یہ صلح کر کے حق کی فتح کے دروازے خود کھول دیے تھے اور اب تاریخ کا دھارا جس رخ کو اختیار کر چکا تھا اس سے پھیرا نہ جا سکتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد دعوت حق کا بین الاقوامی دور شروع ہوتا ہے۔ اسلامی دعوت کے مزاج کے مطابق اس بین الاقوامی خطاب کے مرحلے میں بھی دعوت و جہاد کی یکجائی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو خطوط لکھ کر ان کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی اور اپنی قوموں کے انجام کا ذمہ دار بھی ان کو ٹھہرایا۔ شاہ روم نے دعوت حق کے جواب میں متکبرانہ طرز عمل اختیار کیا، چنانچہ آپ نے غزوہ تبوک کی شکل میں سلطنت روم کے خلاف اقدام فرمایا۔ گو عملاً جنگ نہیں ہوئی اس لیے کہ قیصر روم مقابلے کے لیے نہ آیا تھا، تاہم یہ حقیقت ثابت ہو گئی کہ اسلام ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے عرب کے اور دنیا کے عوام و خواص اسلام کے پیغام کو سنجیدہ غور کا مستحق سمجھنے لگے اور فضا قبول حق کے لیے سازگار ہو گئی۔ سیرت نبوی پر اس سرسری نظر سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دعوت اور جہاد دونوں کا مقصد ایک ہے، یعنی اظہار دین۔ دعوت سے راہ حق واضح ہوتی ہے اور جہاد سے قبول حق کی آزادی محفوظ رہتی ہے۔ اے رہ روے فرزانہ رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو۔ جزاک اللہ خیر۔